جان رضا جان، جان رضا جان، جان رضا جان، جان رضا جان، جان رضا جان۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، سامن الحجج امام رؤوف امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی المناک شہادت کے موقع پر میں آپ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اور ان کے حقیقی وارث امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں بھی پرسہ پیش کرتا ہوں۔ اور اس موقع پر آپ کے سامنے امام رضا علیہ السلام کے مختصر حالات زندگی پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ امام رضا شیعوں کے 8ویں امام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک نسل سے آپ کے 8ویں جانشین ہیں۔ مورخین کے درمیان جو مشہور ہے اس کے مطابق آپ کی ولادت باسعادت 11 ذی القعدہ سن 148 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا نام نامی اور اسم گرامی علی ہے، آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، اور آپ کے بہت سے القاب ہیں جن میں سے رضا، صابر، فاضل، قرۃ اعین المؤمنین یعنی مومنین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ القاب ہیں۔ لیکن ان میں سب سے مشہور لقب آپ کا رضا ہے، جس کے معنی ہے خوشنودی۔ آپ کے ظاہری شکل و شمائل کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ سفید رو تھے، آپ کے چہرے کا رنگ سفید تھا، اور آپ کی قد و قامت درمیانی تھی، اور آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے اپنے دور میں۔ آپ کے والد بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، جو کہ شیعوں کے 7ویں امام ہیں، اور ان کی شہادت سن 183 ہجری میں عباسی خلفاء میں سے ہارون عباسی ملعون کے ہاتھوں ہوئی۔ آپ کی والدہ گرامی جناب نجمہ خاتون ہیں۔ آپ کے بچپن اور جوانی کا دور مدینہ منورہ میں گزرا ہے۔ تاریخ کے مطابق سن 201 ہجری قمری تک آپ مدینہ منورہ میں رہے، اور وہاں پر آپ اپنے پدر بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زیر سرپرستی پروان چڑھے۔ آپ کی ازدواج کے سلسلے میں ملتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی کنیزیں تھیں، جن میں سے ایک کنیز جن کا نام سبیکہ تھا، اور یہ 9ویں امام علیہ السلام یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ نام سبیکہ تھا۔ امام رضا علیہ السلام ان کو خیزران کے نام سے پکارتے تھے، اور آپ نے ان کے لیے یہ نام انتخاب کیا تھا۔ اور یہ خاتون، پاک و پاکیزہ خاتون، یہ نوبہ کی رہنے والی تھیں، جو افریقہ کا ایک علاقہ ہے۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ 9ویں امام علیہ السلام کی والدہ گرامی ایک کنیز تھیں، لہذا امام رضا علیہ السلام نے کنیز اور آزاد کا فرق مٹا دیا، اور اس کے علاوہ آپ افریقہ کی رہنے والی تھیں۔ اس کا مطلب احتمال قوی ہے کہ سیاہ پوست ہوں گی، لہذا سرخ پوست، سفید پوست اور سیاہ پوست کا فرق بھی آپ نے مٹا دیا۔ آپ کے بیٹوں میں یوں تو مورخین نے اختلاف کیا ہے کہ آپ کی اولادوں میں کون کون ہیں، لیکن شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کا ماننا یہ ہے کہ امام ہشتم علیہ السلام کے امام جواد علیہ السلام کے علاوہ کوئی فرزند نہیں تھا۔ ابن شہر عاشوب اور تبرسی، یہ دونوں بھی بزرگ عالم ہیں شیعہ فرقے کے، یہ بھی اسی بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ آپ کی امامت
کا دور اور آپ کی امامت کے سلسلے میں دلیلیں۔ محمد ابن اسماعیل ابن فضل ہاشمی سے روایت نقل ہوئی ہے کہ میں امام کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ شدید مرض کے عالم میں تھے اور اس طرح بیماری پر تھے۔ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے لیے کوئی حادثہ پیش آ جائے، البتہ خدا وہ دن ہمیں نہ دکھائے، تو ہم کس کی طرف رجوع کریں؟ آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے علی کی طرف رجوع کریے کہ ان کی تحریر میری تحریر ہے اور وہ میرے انتقال کے بعد میرے وصی اور میرے جانشین ہیں۔ چنانچہ اپنے والد بزرگوار کی شہادت کے بعد سن 183 ہجری میں جب آپ کے پدر بزرگوار امام کاظم علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو امام رضا علیہ السلام نے عہدہ امامت کو سنبھالا اور 193 ہجری تک ہارون عباسی ملعون جب تک زندہ رہا، آپ کی امامت کا 10 سال کا عرصہ ہارون عباسی کے دور میں گزرا، اور اسی طریقے سے آپ کی امامت کا باقی حصہ امین اور مامون کے دور میں گزرا۔ آپ کی امامت کا کل دورانیہ 20 سال ہے کہ جس میں سے 17 سال مدینے میں اور آخر کے 3 سال خراسان میں گزرے ہیں۔ آپ کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار فضائل ہیں اس طرح سے کہ جیسے تمام ائمہ علیہ السلام کے فضائل نقل ہوئے ہیں تاریخ میں۔ ان میں سے ایک روایت میں آپ کی ہدیہ سماعت کر رہا ہوں۔ ابراہیم ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ کسی پر ایک لفظ سے بھی جفا کریں، ظلم کریں، اور میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کسی کی بات کو کاٹیں اور کسی کے کلام کو درمیان میں قطع کریں، اور میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ضرورت مند ان کے دروازے پر آئے اور اسے واپس کر دیں۔ میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کبھی لوگوں کے سامنے تکیہ لگائیں، اور میں نے کبھی انہیں بلند آواز سے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ جب ہنستے تھے تو صرف ان کے لبوں پر تبسم بیٹھ جاتا تھا۔ جب آپ دسترخوان پہ تشریف رکھتے تھے تو اپنے تمام خدمتگاروں کو اور غلاموں کو اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھاتے تھے۔ یہ ہے وہ عملی حقوق بشر کا درس جو 8ویں امام علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہمیں دیا ہے۔ آپ کی شہادت کے تعلق سے امام رضا علیہ السلام 17 سال تک مدینے میں رہے، لیکن آخر کار جب مامون عباسی ملعون کو اپنے لیے خطرہ محسوس ہوا تو آپ کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا، اور آپ مدینہ منورہ سے خراسان تشریف لائے، مجبوراً آپ کو لایا گیا، اور پھر جب آپ مدینے سے نکلنے لگے تو تاریخ کہتی ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے حاکم وقت کی سازش سے پردہ فاش کرنے کے لیے بھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ سے کہ جہاں روضہ اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور دیگر ائمہ کی قبور تھیں، وہاں سے اپنی والہانہ عقیدت کو ظاہر کرنے کے لیے بھی اپنے اعزاء و اقارب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ تم سب مجھ پر گریہ کرو، اس لیے کہ اب جس سفر پر میں جا رہا ہوں اس سفر سے میں واپس کبھی نہ آؤں گا۔ چنانچہ مدینے میں کوہرام بپا تھا جب آپ نے مدینے کو ترک کیا اور آپ کو طوس لایا گیا، اور پھر وہاں مختلف سازشوں کے بعد آخر کار مامون عباسی ملعون نے آپ کو زہر دے کر سن 203 ہجری قمری میں شہید کر دیا، اور آپ نے طوس میں عالم غربت میں جام شہادت نوش فرمایا، اور اس کے بعد
پورے خراسان میں ایک کوہرام بپا ہوا۔ ہر طرف سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام پر نوح و شیون کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے بہت دور، اپنے وطن عزیز سے بہت دور شہید کر دیے گئے، لیکن ہاں امام رضا علیہ السلام کے جنہیں غریب الغربا کہا جاتا ہے، ان سے ایک جملہ عرض کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اے آقا، یقیناً آپ عالم غربت میں شہید کیے گئے، یقیناً آپ کے لیے بڑا سخت وقت تھا، لیکن ہاں جب آپ کی شہادت واقع ہوئی تو ایک جمع غفیر تھا جو آپ کے اوپر نوح و گریہ کر رہا تھا۔ آپ کے جنازے کو بڑی شان سے اٹھایا گیا، مگر ہاں میرے مولا، آپ کے جد مظلوم حسین غریب کی غربت کا عالم کیا تھا کہ جن کی لاش کربلا کے میدان میں 3 دن تک بے گور و کفن پڑی رہی، اور کوئی نہ تھا جو فرزند رسول کے جنازے کو دفن کرتا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔